السلام علیکم ناظرین، خدا کرے آپ کے تمام چاہنے والے خیر خیریت سے ہوں۔ نیا ویک سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس ویک میں دو تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ ٹورس سائن جو سن ٹورس میں تھا وہ موو کر کے جیمنائی ہاؤس میں چلا جائے گا۔ آپ کا ایری سائن ہے، اس سے پہلے وہ آپ کے انکم ہاؤس میں تھا، انکم ہاؤس کے بعد وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں چلا جائے گا۔ تیسرا گھر جب جائے گا سورج، تو یہاں پہ میجر چینجز آئیں گی، بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ اور پھر یہاں آلریڈی دو ستارے پہلے سے موجود ہیں، وینس اینڈ مرکری۔ وینس اینڈ مرکری کے ساتھ جب یہ کمبینیشن سن کا بنتا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر وینس اور مرکری، اسپیشلی مرکری کو جسے کہتے ہیں کہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ آپ کے کمیونیکیشن سکل بہت بہتر ہو جاتے ہیں، آپ بہت عرصے سے جن لوگوں سے رابطے میں نہیں تھے ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایسے عزیز و اقارب بہن بھائی جو آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں ان سے دوبارہ ریکنیکٹ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسا وقت بھی ہوتا ہے جہاں پہ جا کے آپ کی خواہش یا آپ کی ضرورت، ان کی خواہش یا آپ کی خواہش، ان کی ضرورت یا آپ کی ضرورت جو ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے کسی مقصد کے لیے، تو وہ مقاصد بھی پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یوں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے یہ 20 تاریخ کو چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، 23 تک یہ رہے گی۔ مون پوزیشن سردست وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں ہی ہے، ابھی ملی جلی سی کیفیات ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تقریباً 20 تاریخ سے سورج یعنی انکم ہاؤس کے ساتھ ہوگی، انکم وہاں سے نکل چکا ہوگا، تو کچھ پیمنٹس ملنے کے بھی آثار ہوں گے۔ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیمنٹ یا کوئی ایسی چیز جو فنڈ جو رکے ہوئے تھے، ریلیز نہیں ہو رہے تھے، وہ ریلیز ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا اپنا جو پلینٹ ہے مارس، آپ کا ایریز کا مارس، وہ 12ویں گھر میں ہے، وہ سٹل انسرٹن، ڈاؤٹ فل، تھوڑا سا کنفیوز ہے، تیزی میں ہے، جلد بازی میں ہے۔ کچھ اپرچونٹیز بن رہی ہیں، کچھ کام چلنے شروع ہوئے ہیں۔ بہت سالوں کے بعد جو کچھ رکاوٹیں تھیں آپ کو نظر آنے لگا ہے کہ شاید وہ بہتر ہوں، ذرا سی امپرومنٹ ہو۔ تو جن لوگوں نے پچھلے 2-3 مہینوں میں اپنے لائف سائیکل میں چینج لانا چاہتے تھے، لائے، ان کے لیے بہت بہتر پیریڈ ہے کہ اب اس کو آگے پھیلائیں، آگے نکلیں اور آگے جا کے کام بھی کریں۔ میں نے کچھ لوگوں کو سجیسٹ بھی کیا تھا کہ ایریز میں کہ یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ پلان کرنے کا، کام کرنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو آپ پلاننگ کریں گے انشاءاللہ اس کے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا 10th ہاؤس میں بڑا جوپیٹر اینٹی کلاک وائز گو کہ ذرا سا سلو ہے، یعنی آپ کو دکھائی یہ دیتا ہے کہ جتنی آپ کی پیس یا رفتار یا کام کرنے کی پوزیشن ہے، اتنا باقی لوگ آپ کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ چل نہیں پا رہے، یا رسپانس آپ کو اس طرح نہیں مل رہا جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارس جب 12ویں گھر میں جاتا ہے تو ذرا سا کنفیوژن بھی پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹس بھی پیدا کرتا ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو آپ کبھی کبھی ابہام ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، انرجی لیول سلو ہونے لگتا ہے۔ اور پھر خاص کر جب ان کا سن کے ساتھ سکوئر بن رہی ہے، مارس کی سکوئر جب بھی بنتی ہے تو ذرا سا پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو، کولیگز کو، دوستوں کو جس طریقے کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون میں کمی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی احساس ہو سکتا ہے، آپ کی فیلنگ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہوگا کہ ایسا ہو، لیکن اس طرح کی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے، آرام سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، جلد باز نہیں ہونا۔ آپ کے جو جونیئرز ہیں ان کے پرابلمز کا بھی احساس کریں، سینئرز ہیں تو ان کو رسپیکٹ اور آنر دیجیے گا، ان میں کوئی کمی نہ لے کے آئیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، کزنز، دور پار کے رشتہ دار، یہ بھی کمیونیکیشن اور ملنے ملانے کا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں بھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی ویک تقریباً جب ختم ہوگا تو آپ لوگ عید کی تیاریوں میں ہوں گے، عید کے ساتھ بھی ہوں گے، تو عید کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں شاید قریب لاتی ہیں، تو اس لیے پلانٹری پوزیشن کچھ اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتاتا چلوں گا اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز، کوئی پرابلم تھے تو اس پلانٹری پوزیشن میں اس کے اوپر اگر آپ توجہ کریں گے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلانٹری پوزیشن کو جو بڑی فیوریبل ہے، مرکری سن کمیونیکیشن ہے، وینس ذرا سا سلو ہے، تو یہاں آپ اپنی انا کو ذرا سا ایک سائڈ پہ رکھ کے کہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، آگے چلانے کے لیے، اگر آپ کو کسی کی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا منت بھی کرنی پڑتی ہے، ذرا سا احساس کرنا پڑتا ہے، ضرور آپ کے دل میں تو ہوگا کہ یار نہیں، مجھے کسی نے کسی وقت میں برا کہا تھا، اب میں کیسے ان کے ساتھ چلوں، یا میں نے کچھ سنا تھا، نہیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ آپ کا وقت بہرحال
بڑے سالوں دبا رہا ہے، اب وہ نکل رہا ہے، اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہمبل، کیئرفل، رسپیکٹفل اور بڑا کیئرنگ ہوں، اور آپ کے یعنی رویوں میں کوئی ایسی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پوزیشن رہے گی تو انشاءاللہ صورتحال بہتر رہے گی۔ سرٹن سان اسکیئر بھی جب بنتی ہے تو آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں، یعنی ایسے بچوں سے متعلق معاملات وہ بھی سر چڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تھرڈ ہاؤس اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر جو باہر پڑھنے گئے تھے واپس آ گئے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ابھی انڈیفینیٹ جانے آنے کے سلسلے میں، تو اب یہ اس مہینے یعنی جیمنائی میں پوزیشن ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں انہیں واپسی کی اشارے ملیں گے یا پتہ چلے گا کہ ان کا نیکسٹ لاہ عمل اسٹڈی کے بارے میں کیا ہوگا، تو یہ پکچر اب جا کے کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ہے جناب آپ کی اس ہفتے کی پوزیشن۔ نیکسٹ ویک یعنی پھر کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے پاس، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اور کرونا سے متعلق جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری عشرہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت دعائیں کیجیے گا، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی دعاؤں کا وقت ہے، اور جب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایک آخری حد ہوتی ہے جہاں بہت سنی جاتی ہے، اور اہل مارس یعنی آپ کا رولنگ پلانٹ مارس ہے جہاں پہ موجود ہے 12ویں گھر میں، تو اس وقت آپ کا اسپرچول کنیکشن بہت اچھا ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ذرا سا وقت تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ رابطہ بحال کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کی دعائیں انشاءاللہ سنی جائیں گی۔ رب رکھا، اگلے ہفتے ملتے ہیں۔